السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو قصے ہیں یہ تین، ایک قصہ ان میں کتابی ہے، ایک قصہ سعودی عرب سے ہے، دوسرا قصہ بھی سعودی عرب سے ہے اور اس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ آپ کو سن کے پتہ چل جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یہ تینوں قصے خوفناک نہیں لیکن تینوں بہت اچھے اور آپ کے دل کو چھوئیں گے اور سرور محسوس کریں گے۔ بنو عباس کے دور میں جب عباسی خلافت تھی، آج کے ایران، عراق اور جو کرد پٹی ہے اس کے اوپر ایک اسلامی مسلم کمانڈر تھا، اس کا نام تھا ابو حسین۔ ابو حسین بہت مشہور تھا بہادری میں، جنگجو اور عادل انسان، انصاف کرنے والا اور اعلیٰ اخلاق کا بندہ تھا۔ ابو حسین کے ہاں ایک پارٹی تھی، اس نے پارٹی رکھی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اپنے کھانے کے اوپر دعوت دی۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو کرد تھا، اور جو ایران اور کرد کا پٹی ہے یہاں پر یہ شخص رہتا تھا اور اس علاقے کا یہ کمانڈر کہہ لو یا کنٹرولر کہہ لو، لیکن یہ بنو عباس کی جو خلافت ہے اس کو نہیں مانتا تھا، اس کا باغی تھا، بلکہ آئے دن ابو حسین کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن اس شخص نے جنگ سے تائب ہو کر ابو حسین کو خط لکھا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے پناہ دے دو، میں آج کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ابو حسین نے بھی اس کو معاف کر دیا، اور اس وقت عربوں کا رواج تھا، قبائلوں کا، کہ کوئی اگر اس سے پناہ مانگتا تھا تو وہ اس کی بات کے اوپر یقین کر کے اس کو پناہ دیتے تھے۔ اب اس پارٹی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا جو ابو حسین کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے لگ رہے ہیں، خادم کھانے لے کے آ رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ ایک خادم ایک تشتری میں پلیٹ میں ایک بھنی ہوئی چکور لے کے آیا۔ جب یہ کردی شخص اس چکور کو دیکھتا ہے، کھل کھلا کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، ایسے جیسے اس نے بڑی کوئی مذاق یا بات سن لی ہو۔ ابو حسین بڑا حیران ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کیا ہوا، کبھی تم نے چکور نہیں دیکھی کہ تم اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کہا نہیں، چکور تو میں نے دیکھی ہے اور کھائی بھی بڑی ہے، یہ بھی بھنی ہوئی چکور ہے، لیکن اصل میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس وجہ سے میں ہنس رہا ہوں۔ ابو حسین نے کہا ہمیں بھی بتاؤ۔ کہتا ہے کہ ماضی میں جب میں باغی تھا، ایک دفعہ میں اکیلا پیدل پہاڑی علاقوں میں گھوم رہا تھا، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نہتا تھا جبکہ میرے پاس تلوار تھی۔ میں نے اس کو تلوار کے زور پہ لوٹ لیا، اس کا سارا مال لے لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے کپڑے بھی لے لیے، اس کو بالکل ننگا کر دی اور کہا کہ جاؤ۔ جب میں نے اس کو چھوڑا تو میں نے سوچا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے مسلم آرمی کو بتا دے، اور وہ آرمی بھی تمہاری تھی تو میں ان کو مطلوب بھی تھا، ایسا نہ ہو کہ ان کو جا کے بتا دے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ مجھے آ کے پکڑ لے، میرا مال بھی جائے گا اور میری گردن بھی جائے گی۔ تو میں نے اس شخص کو واپس بلا کے میں نے اس کے ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا وہاں پر کہ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ مجھے کہتا ہے اب کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے کیوں قتل کرو گے؟ مال تم نے لے لیا، کپڑے بھی تم نے لے لیا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں دے دوں۔ اس نے کہا دیکھو، میں اگر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو تم آگے جا کے فورسز کو بتا دو گے، وہ سپاہی بھیج کے مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے مار دیں گے، تو میں کیوں مروں، میں تمہیں مارتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاتا، کہتا ہے نہیں، میں تیرے اوپر یقین نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس کو دھکا دیا، وہ منہ کے بل گرا، ادھر ادھر دیکھ رہے، تو اس کو وہ سامنے پہاڑی کے اوپر چکور نظر آئی۔ کہتا ہے اے چکور، گواہ رہنا کہ یہ شخص مجھے نہتا اور بے گناہ قتل کر رہا ہے، تم اس چیز کی گواہ رہنا۔ اور اس شخص نے جب یہ کہا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ چکور سے وہ گواہی مانگ رہا تھا، لیکن جب یہ بات اس شخص نے کی، ابو حسین کا چہرہ غضبناک، انتہائی غضبناک۔ اس نے کہا اللہ کے دشمن، تو نے ایک مظلوم شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ دیکھ، میں نے تجھے پناہ دی تھی کہ تو نے گورنمنٹ کی جو رٹ تھی اس کو قبول کر لیا، اس کے لیے تمہیں معافی دے دی تھی، لیکن میں کسی مظلوم کا خون رائگاں نہیں دینے جا سکتا، اس کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اور ابو حسین نے جلاد کو آواز دی، کہا کہ اس کو لے کے جاؤ، اس کی گردن اڑا دو، دیکھو تم نے یہ قتل کیا تھا اور اس بات کی گواہی اور اقرار تم نے ابھی اپنی زبان میں سب اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے تم نے اقرار کر لیا، اس قتل کے بدلے میں تجھے قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں، لے کے جاؤ، اس کی گردن اٹھا دو۔ اب سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں،
اس بندے کو ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس بندے نے اس کو لے کے گئے، جا کے اس کی گردن اڑا دی۔ دوسرے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس کا سر لڑکتا ہوا پھسلتا وہ آگے جا کے گر گیا۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی مظلوم مدد مانگتا ہے اور وہاں مدد کے لیے کوئی نہ ہو تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وہاں چکور نے جب سنا تب وہ زندہ تھی، گواہی اس چکور نے یہاں پر دے دی، بھلے ہی وہ چکور اور ہو یہ اور ہو، لیکن اللہ نے اس کی گواہی وہاں پر پوری کروا دی اور اس مظلوم کے بدلے میں اس کی گردن اڑ گئی۔ دوسرا قصہ یہ سعودی عرب کا، ایک شخص تھا، اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ بچپن میں ہی ان بچیوں کی ماں، اس شخص کی بیوی، فوت ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے دوسری شادی نہیں کی کہ میں اپنی بچیوں کو پالوں گا، ان کی تربیت کروں گا، اور ایسا ہی کیا۔ شادی نہیں کی، بچیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ بچیاں جوان ہو کے اب ان کی شادیوں کا وقت آ گیا۔ جو بڑی بیٹی تھی اس کو کہا کہ بیٹی ابھی تمہاری شادی کرتا ہوں، تو اس نے کہا ابا میری ایک بات سنو، میری ابھی شادی نہیں کرو، بلکہ میری چھوٹی بہنوں کی کر دو، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، جب ان کی کر دو کہ اس کے بعد میں کر لوں گی۔ تو اس شخص نے کہا بیٹی دیکھو تم بڑی ہو، تمہارا نمبر ہے اور یہ تمہارا رزق ہے، تم لو۔ اس نے کہا نہیں ابا میری یہ بات مانو، میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے ہی وہ سب باقی چاروں بیٹیوں کی باری باری کر کے شادی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بڑی بیٹی اپنے باپ کا سہارا بن کے رہتی ہے۔ پھر وہ دن آیا کہ یہ بوڑھا شخص بیمار ہوا اور دنیا فانی سے چلا گیا۔ اب یہ اکیلی بیٹی کنواری اپنے اس گھر میں ہے۔ جو سوگ ہے 3 دن کا، اس کے بعد ابا کی وصیت کھولی گئی تو وصیت میں لکھا ہوا تھا دوسری چاروں بہنوں کو مخاطب کر کے کہ اپنا وراثت تب تک نہ لینا جب تک تمہاری بہن کی شادی نہ ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے تو پھر تم اپنا حصہ جو ہے وہ لے لینا۔ تو ان چاروں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں کافی ضرورت ہے مال کی، تو یہ گھر بیچو اور ہمیں ہمارا حصہ دو۔ تو بڑی بہن نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں بیچ لو۔ تو وہ گھر بیچ کے ان لوگوں نے اپنے اپنے حصے لے لیے اور وہ چلی گئیں۔ تو نے کہا کہ مجھے ایک کام کرو، اس شخص کا جو ہے وہ موبائل نمبر مجھے دے دو جس شخص نے یہ گھر خریدا ہے، تاکہ میں اس سے ایک بات کر لوں۔ تو نے کہا تو نے اس سے کیا بات کرنی؟ میں اسے یہی کہوں گی کہ چلو مجھے تھوڑی دیر یہاں پر رہنے دو جب تک کہ مجھے کوئی دوسرا گھر نہیں مل جاتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا گھر جس کو سیل کیا تھا اس کا نمبر لے کے اپنی بہن کو دے دیا۔ اس لڑکی نے اس شخص کو جس نے گھر خریدا تھا فون کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی میں آپ سے ایک کام چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بولو۔ کہا کہ دیکھو یہ گھر میرے باپ کا تھا، ہم لوگ یہاں پیدا ہوئی، تو اب ان کو بیچ دیا گیا، جبکہ میرے باپ کی وصیت بھی تھی کہ یہ گھر سیل نہ کرنا جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اور میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی کہ میرا باپ بوڑھا تھا، اس کا اگر ہم لوگ سب چلی جاتی تو اس کا پیچھے کون دیکھ بھال کرتا۔ لیکن اللہ کو منظور ہوا کہ ابا میرا فوت ہو گیا اور میری بہنوں نے وراثت بھی لے لی اور میری ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس گھر سے نہیں نکالو جب تک کہ میں کوئی اور گھر تلاش نہ کر لوں، یہ میرے باپ کا گھر، میرا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ 2 مہینے کے بعد یہ شخص اسی لڑکی کو فون کرتا ہے، تو جب یہ نمبر دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں 2 مہینے ہو گئے لیٹ ہوگی، میں نے کوئی گھر بھی تلاش نہیں کیا تو اب یہ مجھے نکال دے۔ تو فون اٹھا کے اسے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جلدی کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تمہیں اس لیے فون نہیں کیا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں اور تمہارا نام پہ یہ مہر میں تمہیں لکھ دوں، شرط یہ کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا ٹائم دے دو پھر میں تمہیں بتا دوں گی۔ اس لڑکی نے استخارہ کیا اور اس کو فون کیا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، شادی کر لی۔ اس شخص نے یہ گھر اسی کے نام کے اوپر لکھ دیا اور مہر میں لکھ دیا، حق مہر میں۔
اس لڑکی کا نصیب اللہ نے ایسا کھولا کہ یہ جو شخص تھا یہ انتہائی امیر شخص جس نے یہ گھر خریدا تھا اور اعلیٰ درجے کا اخلاق کا اچھا شخص، شریف النفس، اور ایسی لڑکی جو اعلیٰ اخلاق کی مالک ہو، جس نے اپنے باپ کی خاطر اپنا سب قربان کر دیا، ایسی لڑکی کی جزا اللہ کے ہاں ایسا ہی شخص تھا، اور ایسے شخص کو جو اعلیٰ درجے پہ فائز تھا اس کو ایسی ہی اعلیٰ درجے کی فائز لڑکی اللہ نے دے دی، دونوں نے شادی کر لی۔ باقی منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تیسرا قصہ، 2007 میں ایک لڑکا پاکستانی، وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا، اس کا بڑا بھائی اور یہ، ان کو ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی تھی، جمعہ اور ہفتہ، اور یہ جمعرات کو اپنے گھر میں آتے تھے آ کے۔ اس وقت انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا بس یاہو وغیرہ، تو یہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے سیڈیز وہ دیکھا کرتے تھے، اسٹیج ڈرامہ پاکستانی یا کوئی فلم دیکھتے تھے۔ ایک رات بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جاؤ اور کوئی ڈرامہ لے کے آؤ یا کوئی فلم لے کے آؤ۔ چھوٹا بھائی وہاں جاتا ہے، تقریباً رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا، اس دکان کے اوپر جا کے سیڈیز خریدتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کے اس کو یاد آتا ہے کہ میری پاکٹ میں تو میرا وائلٹ ہی نہیں ہے، وہ واپس انہی قدموں کے اوپر واپس جاتا ہے۔ ابھی اس کو 1 منٹ نہیں ہوا اس دکان کو لیفٹ کیے ہوئے، واپس جاتا ہے تو وہاں پر اس کا وائلٹ اس کو نہیں ملتا، تو وہ کہتا ہے کہ یار میرا یہاں وائلٹ بھول گیا۔ وہ دکاندار انڈین تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی کہ تمہارا، تم نے کہا ہاں۔ تو یہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اصل میں مجھے لگا کہ تم مجھے سی ڈی کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہو، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا وائلٹ ادھر پڑا ہوا، تم نے مجھے وائلٹ کی طرف میرا دھیان دلوایا۔ وہاں پر جب یہ لڑکا سیڈیز خرید رہا تھا تو ایک پاکستانی پہلے کھڑا تھا، پھر ایک پاکستانی اور اندر آیا۔ وہ جو پاکستانی تھا، جب یہ چھوٹا لڑکا وہاں پر گیا دوبارہ دیکھنے کے لیے تو وہ پاکستانی لڑکا غائب تھا۔ تو نے کہا ایسا تو نہیں کہ اس لڑکے نے وہ اٹھا لیا ہو۔ اب جو پاکستانی پہلے کھڑا تھا اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وائلٹ اس کا ہے یا تمہارا ہے، البتہ وائلٹ میں نے دیکھا اس لڑکے نے اس اٹھا کے تو سی ڈی اس کے اوپر رکھ دی تھی تاکہ تمہیں پتہ نہ چلے، اور تمہیں واقعی اس وجہ سے پتہ نہیں چلا اور تم چلے گئے۔ اب وہ وہاں سے وائلٹ لے کے چلا گیا، میں اس کو نہیں جانتا لیکن میں اس کے گھر کو جانتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے یار مجھے وہاں پر لے کے چلو، پلیز میری مدد کرو، میرے اس کے اندر 1500 ریال ہیں اور میرا اقامہ بھی ہے۔ یہ لڑکا اس کے ساتھ لے کے اس کو چلا جاتا ہے۔ جب یہ اس کے گھر کے سامنے پہنچے تو وہ جو وائلٹ اٹھا کے بھاگا تھا، اس چھوٹے لڑکے کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ ہے، لیکن اس شخص کو پتا تھا جس نے اس کو دیکھا تھا، اور وہ اس کو جانتا تھا کہ یہ یہاں پر رہتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے وہ ہے، اور وہ لڑکا سامنے سے بھاگ کے اپنے گھر میں چلا گیا، وہ جو جس نے وائلٹ اٹھایا تھا۔ اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ یہ چھوٹے لڑکے کی چچا کی دکان تھی، اس سے 2-3 دکانیں چھوڑ کے گروسری کی۔ یہ اپنے چچا کے پاس جا کے بولتا چچا ایسا ایسے میرا وائلٹ لڑکے نے اٹھا لیا اور وہ ادھر آ گیا، اس کا گھر ہی ہے۔ اس کا چچا بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دھیان پڑتا ہے کہ یہی لڑکا جو اندر گیا تھا وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی جو اس کو لے کے گیا تھا لڑکے کو، وہ کہتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جا کہتا ہے بھائی میرا وائلٹ۔ کہتا ہے کون سا وائلٹ؟ میں چور ہوں، میں تمہارا وائلٹ کیوں اٹھاؤں گا؟ تو وہ پاکستانی کہتا ہے کہ اگر تم نے نہیں اٹھایا تو تم ہمیں دیکھ کے بھاگے کیوں تھے؟ دکان میں 3 بندے تھے جو خریدار تھے، ایک دکاندار تھا، وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، اس بندے نے تو نہیں اٹھایا، تم نے اٹھایا، وہ بھی ہم لوگ کیمرے میں بھی چیک کر لیں گے۔ بہرحال وہ کچھ بھی نہیں مانتا اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ چھوٹا لڑکا بے بس بیچارہ وہیں کھڑا، رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ اس کا بڑا بھائی اس کو فون کرتا ہے، یہ پہلے فون نہیں اٹھاتا کہ میں اس کو کیا جواب دوں گا، پھر اس کے فون اٹھا کے بولتا ہے، کہتا ہے میں آنے لگا ہوں بس۔ تو جب جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے یار میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب وہ دونوں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پیسوں کی تو مسئلہ نہیں ہے، اب بات یہ ہے کہ جو اقامہ ہے اس کے اوپر 1500 ریال اور آئے گا، 1000 ریال فائن اور 500 یا 600 ریال اس کی فیس ہے گورنمنٹ کی جو جمع کروانی۔ ایک تو 1500 چلا گیا، 1500 اوپر سے اور دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ابو کو نہ بتانا، ہم لوگ کچھ کر کے تو باہر سے تمہارا اقامہ بنوا لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔
لیکن جب یہ لڑکا وہاں سے نکل رہا تھا اس نے کہا یا اللہ جس نے میرا اقامہ چوری کیا ہے، جس نے میرا والد چوری کیا، اس کی ماں مر جائے۔ اب اگلے دن صبح وہ بچہ اور اس کا بھائی، ایک ان کا دوست ہے پاکستانی، اس کو بولتے ہیں کہ یار ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا۔ تو وہ پاکستانی کا تھوڑا واسطہ تھا سی آئی ڈی میں اور پاسپورٹ پولیس میں، تو اس نے سی آئی ڈی کو فون کیا۔ سی آئی ڈی والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آج شام کو اس کو وہاں پر بھیجو، اس کو بولو کہ پتہ کرے وہ لڑکا کدھر ہے، اس کی معلومات لے کے رکھے، ہم اس کو آ کے اٹھا لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اگر شام کو یہ چھوٹا لڑکا اسی محلے میں جاتا ہے جہاں پر اس کا گھر تھا، پوچھتا وہاں پر اس کو ایک اور پاکستانی ملتا ہے جو کہتا ہے یہ تو بڑا حرامی بندہ ہے، یہ میرے ساتھ شریک پارٹنر تھا، ہمارا ریسٹورنٹ کا کام تھا، اس بندے نے میرا 45,000 ریال کھا لیا اور یہ اتنا حرامی بندہ ہے کہ یہ مدینہ حرم میں جا کے لوگوں کی چیزیں چراتا ہے، موبائل چراتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ فلانے جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ چھوٹا لڑکا اس فلانی جگہ کے اوپر پہنچتا ہے اور سی آئی ڈی کو فون کرتا ہے، سی آئی ڈی وہاں پر آتی ہے۔ اس کو اس وقت عربی نہیں آتی تھی بالکل بھی، تھوڑی تھوڑی آتی تھی۔ اس کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ کھولتے ہیں، اچانک سے اس کے اوپر حملہ کرتے، اس کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ جبکہ اس لڑکے کا جو چور لڑکا تھا اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ چھوڑ دو پلیز، آج ہماری ماں مر گئی تو ہم افسوس میں بیٹھے، نہ پکڑ کے لے گئی، بالکل بھی نہیں سوچا۔ وہاں پر جا کے جو اسٹیشن تھا سی آئی ڈی کا ہیڈ کوارٹر، وہاں بٹھایا، پوچھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ سی آئی ڈی والوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ موبائل وائلٹ اسی کے پاس ہے، لیکن یہ ایسے نہیں مار رہا، جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے اوپر اس کو لے کے جاتے ہیں اور منواتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرو کہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤ، وہاں پر رپورٹ درج کروا دو، تاکہ جب ہم اس کو قانونی طریقے سے لے کے چلیں تو ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے کہ ہم نے اس کو انلیگل نہیں اٹھایا، لیگل طریقے سے اٹھایا۔ تو یہ چھوٹے لڑکے نے مشورہ کیا بڑے بھائی کے ساتھ اور اس پاکستانی کے ساتھ جس نے ان کی مدد کی تھی سی آئی ڈی کے پاس، تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو اس کو کچھ بھی نہ کہنا، بس اللہ توکل کر دو، ایسے اس کے اوپر ظلم ہوگا، اگر اس نے اٹھایا تو بھی ظلم ہوگا 1500 کی خاطر، اور اگر نہیں اٹھایا تو ایک بے گناہ کے اوپر ظلم ہو جائے گا، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہو۔ المہم قرآن کے اوپر حلف ہو کے تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بالکل بھی احساس نہیں تھا کسی کو بھی کہ کسی نے کیا کیا، لیکن 2 مہینے کے بعد وہ سی آئی ڈی کے آفیسر نے بتایا کہ اس پاکستانی کو اٹھا کے ہم نے پکا بلیک لسٹ کر کے پاکستان بھیج دیا، کیونکہ اس کی گواہی کافی زیادہ ملی کہ یہ بندہ اچھا نہیں۔ بہرحال اس سی آئی ڈی کے آفیسر نے پاسپورٹ پولیس کے آفیسر کو فون کر کے کہا کہ اس لڑکے کا اقامہ بنا دو، اس کے اوپر کوئی فائن چارجز نہیں کرو اور کوئی پیسہ بھی نہ لو اس سے، گورنمنٹ کی فیس بھی مجھے پے نہیں کرنے دی، اور وہ بھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو پاکستانی چھوٹا لڑکا تھا وہ میں خود تھا، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو میں نے اس وقت دعا کی تھی اس کی ماں، مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا اس وقت دیکھو اسی کی ماں مر گئی، لیکن بالکل پکا نہیں تھا۔ آج سے کچھ دن پہلے جب میں ایک سٹوری اپلوڈ کی یہاں پر کہ اللہ کے ہاں اس نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی اسی ٹائم پوری کر دی، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا، یہ 2007 سے لے کے 2024 چل رہا ہے، کہ یار میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جس نے اٹھایا اس کی ماں مر جائے، واللہ اسی رات اس لڑکے کی ماں مر گئی تھی۔ مجھے بعد میں آج سے کچھ دن پہلے مجھے افسوس بھی ہوا کہ یار اس کی ماں کا تو قصور نہیں تھا، میں اس کا کچھ کہہ لیتا، لیکن اب سالوں بیت چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، کیونکہ میں اس وقت چھوٹی عمر کا تھا اور مظلوم تھا، گھبرایا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، صرف دعا کی اور اللہ نے وہ پوری کر دی۔ ایسے ہی دوستو، جو بندہ مظلوم ہوتا ہے اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ جس کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا اس کا اللہ سننے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔